السلام علیکم ناظرین، دامان ٹی وی سے میں ہوں تیمور اقبال۔ ناظرین، خاص طور پہ ماہ رمضان میں کچھ روٹین ایسی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، ویٹ گین یا ویٹ لوز ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تمام سوالات پوچھنے کے لیے ڈاکٹر فنیلہ عروج صاحبہ میرے سے موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ میم۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام فنیلہ عروج ہے اور میں مسمہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ کام کر رہی ہوں۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ ماہ رمضان میں لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ویٹ لوز نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو یہی کمپلینٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم افطار میں ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ویٹ لوز نہیں ہو رہا۔ تو اس میں مین 2 پوائنٹس یہی ہوتے ہیں جو میں نے آبزرو کیے ہیں کہ ایک تو لوگ مائنڈ فل ایٹنگ نہیں کرتے، وہ ان کے سامنے جو بھی ہوتا ہے افطاری کے بعد وہ وہی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ فرائڈ چیزوں پہ، ڈیپ فرائڈ چیزوں پہ، فاسٹ فوڈ وغیرہ پہ، جس سے ان کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس تو پوری نہیں ہو رہی ہوتی لیکن وہ بہت ایکسیسو کیلورک انٹیک لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کا ویٹ گین ہونے لگ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کئی ہمیں ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے بنج ایٹنگ وغیرہ، کہ کچھ انٹرولز کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا، کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہمارے پاس افطاری سے سحری تک کا جتنا ٹائم ہے تو ہم اس میں میکسیمم کھا لیں اور پھر ہم نے سارا دن بھوکے رہنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اکثر یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ بار بار اسنیکس لیتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی چیزیں لیتے رہتے ہیں، جس سے بہت ایکسیسو کیلوریز وہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو روزہ ہوتا ہے سارے دن کا، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ان کو۔ سعید احمد اختر ایجوکیشنل نیٹ ورک میں کنکوڈیا کالج کے بعد ایک اور شاندار اضافہ۔ اب کنکوڈیا اسکول لایا طالبات کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ معیاری تعلیم کا سنہری موقع۔ 8ویں اور 9ویں کلاسز میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہیلدی ویٹ گین اور ویٹ لوز کے حوالے سے بتائیے گا کہ ویٹ لوز کیسے ہوتا ہے اور ہیلدی ویٹ گین جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہیلدی ویٹ لوز اور ہیلدی ویٹ گین میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت ایک فینسی ڈائٹس ہیں جو انٹرنیٹ پہ ہر جگہ ہیں کہ اتنے ڈیز کی ڈائٹ ہے یا پھر ایگ ڈائٹ یا فلاں ڈفرینٹ قسم کی ڈائٹس ہیں۔ تو انٹرنیٹ پہ جو بندہ جتنی ڈفرینٹ بات کر رہا ہوتا ہے، جتنی یونیک بات کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چیز سننے میں جتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہماری ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ ہیلدی ویٹ لاس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیلورک انٹیک بے شک اپنا فوکس کریں گے کہ آپ کیلوریز کم لے رہے ہیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کیا آپ کی باڈی کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو حالانکہ مشروبات کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ ایکسپرٹ کا جو بھی اوپینین ہوتا ہے یا سجیشن ہوتا ہے وہ ایک انسان کی ایج، ہائٹ، ویٹ، جینڈر، ان کی میڈیکل ہسٹری، ڈائٹری ہسٹری، ان کی افورڈیبلٹی، ان کے سارے سرکمسٹانسز، ایون کہ جو پروفیشن ہوتا ہے اس انسان کا، اس کو بھی دیکھتے ہوئے اس کے اکارڈنگ ہم ارینج کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو رفلی بتاؤں پبلک کی اویئرنیس کے لیے، تو میں یہی کہوں گی کہ آپ چیزوں کو ہیلدی آپشنس کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ افطاری میں اس کے بعد مشروبات لے رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، جن میں صرف چینی ہوتی ہے اور آرٹیفیشیل کلرز ہوتے ہیں، فوڈ کلرز وغیرہ، یا پھر کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، اس کو آپ ریپلیس کر لیں فریش فروٹ جوس سے یا اس قسم کی چیزوں سے۔ دوسرا کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے فاسٹ فوڈ کو دل بھی کرتا ہے انسان کا افطاری میں، تو آپ جو سموسے وغیرہ کھاتے ہیں یا کٹلیٹس وغیرہ، ایسی چیزوں کو ہم شامی کباب سے ریپلیس کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ڈیپ فرائیڈ نہیں ہوتے، اس میں زیادہ تر پروٹین ہوتا ہے، چکن ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، یا اس قسم کی چیزوں سے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ان کو۔ اچھا، دوسرا ایک پرابلم یہ آتا ہے لوگوں کو کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے رمضان میں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم پانی نہیں لے رہے ہوتے سارا دن میں، دوسرا یہ ہے کہ افطار کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ دوسرا مشروبات کی طرف چلے جاتے ہیں، جو مشروبات کی طرف چلے جاتے ہیں، مشروبات کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ۔ صبر کیا دوسرے لوگ یہ لوگ کیا ہے کہ مشروبات کی طرف چلے جاتے ہیں زیادہ تر، یا پھر وہ چائے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، چائے بہت ایکسیسولی وہ پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ چائے بھی ایک کیفینیٹڈ ڈرنک ہے، تو ظاہر ہے ہماری باڈی میں پہلے ہی ہمارا واٹر انٹیک کم ہو رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہم ایسی ڈرنکس لیں جو ہائیلی کیفینیٹڈ ہوں، تو پھر ظاہر ہے ہماری باڈی میں اور بھی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس سے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی کلینکل ٹائمنگ کیا ہے اور آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسے لی جا سکتی ہے؟
رمضان میں میری کلینکل ٹائمنگ جو ہے وہ 3:30 سے 5:30 ہے. مصباح انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ریسیپشن سے بھی اپائنٹمنٹ لی جا سکتی ہے, اور ہمارا آن لائن فیس بک پیج ہے اس سے بھی لی جا سکتی ہے, اور ایک نمبر آپ کو میں دے رہی ہوں وہاں سے بھی لی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. تو ناظرین, ڈاکٹر فنیلہ عروج صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم نے ان سے سوالات کیے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اوبیسلی آپ مستفید ہوئے ہوں گے ان تمام ہمارے آج کے انٹرویو سے. تو مزید اس طرح کے انٹرویوز کے لیے دمان ٹی وی فالو کرتے رہیں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.